الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول من رب الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني بک 3 ڈاکٹر عبدالرحمن سبق المدرس ادخل یا ذکریہ داخل ہو جاؤ یعنی کلاس میں آ جاؤ تاخر کثیر تو نے بہت زیادہ دیر کر دی ما الذی اخرک کس چیز نے تجھے دیر کی ذکریہ کنت متعبن میں تھکا ہوا تھا فاصلک تو بس میں لیٹا اللہ کا فاعل بعد الصلاۃ یعنی نماز کے بعد جو ہے وقفہ کرنے کے لیے سیدھا کرنے کے لگتی استراحت لیکن کیا مجھے نیند آ گئی قلیل تھوڑا سا فغلبنی نوم تو مجھ پہ نیند کا غلبہ وما استيقظت الا الساعة التاسعة اور پھر میں نہ اٹھا یا جب میں اٹھا تو 9 بجے تھے یعنی 9 بجے سے پہلے میں نہ پایا فتوضأت بس میں نے وضو کیا وتوجہت اور اپنا رخ کیا بسرعت تیزی سے لاہناک یہاں آنے کے لیے لا استحمت ولا افطرت نہ تو میں نے شاور یعنی غسل کیا اور نہ ہی میں نے ناشتہ کیا علم یقظک زملائک کیا تیرے جو ہے ساتھیوں نے تجھے یوسف کو کر تجھے نہیں اٹھایا ذکر ان زملائی الذین یسکنون معی ذهبوا كلهم الى مطار جو میرے ساتھی میرے ساتھ رہتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ کیا ہے مطار یعنی ادھر ریل ہوائی اڈے گئے ہوئے تھے استقبال رئیسم اپنے ہیڈ کا جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے المدرس لا باس کوئی بات نہیں اقرأ الحدیث یا مروان اے مروان حدیث پڑھو مروان ان ابی ذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی ذر سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیما روا ان اللہ تبارک و تعالی کہ یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے روایت انہو قالا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو انی حرمت ظلم علی النفسی میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام کر دیا ہے وجعلتہ بینکم اور چاہتا ہوں تمہارے درمیان بھی وجعلتہ اور اسے کر دیا ہے میں نے درمیان بینکم تمہارے محرم حرام فلا تظالموا پس ظلم مت کرو یا عبادی اے میرے بندو کلکم دالن الا من ہدایت تمام جو ہے وہ کیا ہے گمراہ ہیں سوائے اسے جسے میں ہدایت دوں فاستحدونی پس مجھ سے ہدایت مانگو اہدیکم میں تمہیں ہدایت دوں گا یا عبادی اے میرے بندو کلہم جاء الی من اتمنہ تمام تم بھوکے ہو سوائے جسے میں جو ہے وہ کیا ہے مطمئن کروں یعنی کھانا دوں فاستطعمونی پس تم مجھ سے مانگو اطعمکم تو میں تمہیں کھلاؤں گا تمہیں کھانا دوں گا یا عبادی اے میرے بندو کلکم آرن الا من کسوت تم میں سے سب جو ہے کیا ہے آر یعنی وہ شرمندہ ہیں آر کہ میں نے شرمندہ اور گناہ کے بھی ہوتے ہیں من کسوت و سوائے اس کے جسے میں جو ہے بچاؤں
تختون خطا کرتے ہیں تم سب دن اور رات، وانا اغفر لکم وذنوب، اور میں تمہیں تمہارے گناہوں سے کیا ہے بخشتا ہوں۔ تو کیا کرو، جمیعاً سب کے ساتھ، فاستغفرونی، بس مجھ سے مغفرت مانگ لو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کروں گا۔ یدخل عبد المالک جو ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ الآن تاتی وقد انتہا درس اوقات، تو اس وقت آیا جب سبق ختم ہو رہا ہے یا ہونے ہی والا ہے۔ عبد المالک ذهبت الى المستفصف، میں جو ہے کیا ہے کلینک یعنی ڈسپینسری گیا، الجامعتی یونیورسٹی کی، فحولنی، بس مجھے ریفر کر دیا، الطبیب، و طبیب نے، الی المستشفى العام، یعنی جو ہے جنرل ہاسپٹل کی طرف۔ لا باس علیک، تجھ پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی بات نہیں تجھ پہ، تحور انشاءاللہ کا، اللہ جو ہے تجھے صحت دے گا، اللہ تجھے تحور یعنی تجھے پاک کرے گا بیماری سے۔ استاذانت المدیری، کیا تو نے ہیڈ ماسٹر سے اجازت لی تھی؟ عبد المالک نام استاذانته قبل الذهاب، جی ہاں میں نے جانے سے پہلے اس سے اجازت لی، فاذن لی، بس اس نے مجھے اجازت دی۔ یحن الحزن، جرس گھنٹی بجتی ہے، خرج مدرس، استاد نکلتا ہے، استاذ حامد، اور حامد اس کے ساتھ پیچھے چلتا ہے، ویسر الفی، اور آہستگی سے اسے کہتا ہے حامد، یا فضیلت الشیخ، اے جناب شیخ، اريد ان تحدث الیک فی موضوع، میں آپ سے کسی موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ولیکن کنی استحی، لیکن مجھے شرم آتی ہے، صحیح شرم آتی ہے، حیات ہے۔ کل ولا تستحی، کہو شرم مت کرو۔ آمین۔ احتاج الی مبلغ من المال، مجھے کچھ جو ہے رقم کی ضرورت ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ استقرضت من الزملاء لی، میں نے اپنے ساتھیوں سے جو ہے قرض مانگا، فلا یقرضوننی، انہوں نے مجھے فلم، بس انہوں نے نہیں دیا مجھے قرض۔ فہل یمکننی ان قرضت منک، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے قرض دے دیں؟ المزون نام انشاءاللہ، جی ہاں انشاءاللہ۔ حامد جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو اس کا بدر دے، اچھا دے۔ ساعتوں کا بعد صلاۃ العصر انشاءاللہ، میں حاضر ہوں گا، میں آؤں گا عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس۔ المزون اذن انت تحتضر کا، اچھا تو پھر جو ہے تم آؤ گے تو میں جو ہے انتظار تمہارا کروں گا۔ حامد انت الان فی بیتک الجدید، اس وقت آپ وہ نئے گھر میں رہ رہے ہیں، الیس کذالک، کیا ایسے ہی نہیں ہے؟ البتہ بلا، جی ہاں۔ آسان تکون مسترحا فیہ، امید ہے آپ اس میں خوش ہوں گے، مستحم خوش ہوں گے۔ نام الحمدللہ، جی ہاں اللہ کا شکر ہے۔ تمارین مشقیں، عجب اناسرت الآیات، دیے گئے سوالوں کے جواب دیے گئے۔ متا استيقظ ذکریہ من النوم، ذکریہ نیند سے کب بیدار ہوا؟ استيقظ ساعت سات تاسیہ، وہ 8 بجے جو ہے بیدار ہوا۔ لما تاخر عبد المالک، عبد المالک کیوں دیر ہوا؟ تاخر عبد المالک لأنه ذهب إلى المستشفى الجامعة فحوله الطبيب إلى مستشفى العام، عبد المالک کو دیر اس لیے ہوئی کہ وہ جو ہے یونیورسٹی کی جو ہے ڈسپینسری یعنی کلینک گیا، جہاں سے ڈاکٹر نے اسے جو ہے وہ جنرل ہسپتال ریفر کر دیا، حوالہ کر دیا، ریفر کر دیا۔ ماذا طلب حامد من المدرس، حامد نے استاد سے کیا طلب کیا، کیا مانگا؟ طلب حامد مبلغ من المالی، حامد نے جو ہے ان سے کچھ رقم مانگی۔ من ابواب الفعل الثلاثی، مزید باب استفصلا، باب استفصلا جو ہے وہ ثلاثی مزید باب میں سے ہے۔ زیادت فی اولا حمزۃ و سین و تا، اس کے شروع میں جو ہے حمزہ، سین اور تا کا اضافہ ہے۔
جس کی مثالیں ہیں استقبلا، استغفرا، استمرا۔ استخرج من الدرس الافعال الواردۃ فیہ من ھذا الباب، اس باب سے آنے والے افعال جو ہے سبق میں سے تلاش کیجیے۔ تو اس میں کیا تھا؟ استقیتو فعل ماضی تھا، استقرت فعل ماضی، استحماتو فعل ماضی، استحی آیا تھا سبق میں فعل مضارع، لا تستحی فعل مضارع مجزوم، استتمونی فعل امر، استعدونی فعل امر، استقسونی اسم امر، استازانہ فعل ماضی۔ عمل امثال ثم یاتی مضارع و امر و مصدر من افعال الآیات، دیے گئے افعال سے جو ہے مثال کے مطابق جو ہے غور کر کے اس کے مضارع، امر اور مصدر جو ہے بتائیے۔ مثال یہ ہے استقبلا، یہ ماضی ہے، مضارع اس کا ہے یستقبل، امر ہے استقبل اور مصدر ہے استقبال۔ تو استغفرا ماضی سے یستغفرو، استغفر، استغفار۔ استعد ماضی سے یستعدو، استعد، استعد۔ اور استلقا ماضی سے یستلقی، استلقی، استلقاء۔ استراح ماضی سے یسترح، استرح، استراحۃ۔ استقبال ماضی سے یستقبل، استقبل، استقبال۔ اور استفادہ جو ہے وہ ماضی سے یستحفظ، استحفظ، استفادۃ۔ تو این فی الامثال آیات باب استفصال مشاکات، یعنی پہچانیے، ڈھونڈیے دی گئی جو ہے مثالوں آیتوں میں سے باب استفلا کے نکلے ہوئے بھی مشتقات، اس سے نکلے ہوئے جو ہے الفاظ۔ استحمى کل سبع، یہ جملہ ہے تو اس میں کیا ہے؟ یہ استحمل جو ہے وہ باب استفعال سے ہے، کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ استحجرت هذه شقة ب15,000 ریال، میں نے جو ہے یہ کیا ہے؟ فلیٹ 15,000 ریال کرائے پہ لیا۔ استحجرت یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے استفعال سے، یعنی کرائے پہ۔ یستمر الامتحان یومین، یستمر کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ اسی طرح استعدوا للامتحان فإنه قریب جدا، استعدوا جو ہے کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے۔ استسلم المجرم للشرطہ، تو استلم کیا ہے؟ فعل ماضی ہے استفعال باب سے۔ یستجیب الغسل للاحرام، تو یہ یستجیب جو ہے کیا ہے؟ فعل مضارع مبنی مجہول ہے، دیکھیں شروع میں پیش آ رہا ہے۔ لا یجور الاستثناء بغیر اللہ، الاستثناء جو ہے کیا؟ یہ مصدر کے معنی میں آیا۔ انا مستمر للسفر، تو اس میں کیا ہے؟ مستعد جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ اگلا دیکھیں، ارجو لکا مستقبل ظاہر، لکا میں یہاں پہ مستقبل جو لفظ ہے وہ باب استفعال سے ہے، یہ ہے اس میں زمان کو ظاہر کریں، مستقبل اس زمانے کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ مستقبل اس میں زمان ہوگا۔ وفی التنزیل آیت میں ہے، دیکھیے گا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ جو استکبر جو ہے کہ باب استفعال سے ہے، یہ کہ فعل ماضی ہے۔ استقلیت علی الرفاع لک شرعا، من نواصب مضارع و یسم حرف مستریہ و نصب الاستقبال، یہ جو ای کا لفظ ہے کئی، یہ کیا ہوتا ہے؟ نواصب مضارع، یعنی مضارع کو جو ہے کیا نصب دینے والے حروف میں سے ہے، اور یہ کیا ہے؟ اسے حرف مصدریہ کہتے ہیں، اور نصب اور استقبال، یعنی اس کے تین نام یہ ہیں۔ لأنه تاجل ما بعد فی تعویل مصدر، کیونکہ اس کے بعد مصدر ہوتا ہے۔ فتناول مثال ساکا، مثلا
گزشتہ مثالوں میں سے دیکھیے، استلقیت علی کفائل استراحتی، میں نے کمر سیدھی کی تھوڑے سے وقفے کے لیے، والغالب ان تستعمل الجزء التي تفيد التعليل، اور جب کہ اس پہ غالب آ جاتا ہے تسکلہ، اور اس میں جو ہے اس کی تعلیل ہوتی ہے، فَإِن لَمْ تَسْتَبَقْ وَحَفَيَّ مَقْدَرَةٌ، اور اس میں تسبقہ جو ہے وہ اس کے مقدر میں ہے۔ دخلت لا نافیہ، اس میں لا نافیہ داخل کر علی الفعل، فعل کے اندر کتب متصلۃ بھی کئی، جیسے لکیلا، جیسے لکیلا کی طرح کئی جو ہے وہ اس کو لکھے۔ مثال اسرع لکیلا تتاخر عن الدرس، اسرع، اسرع لکیلا، گویا ایسے تیزی سے، تتاخر عن الدرس جیسا گویا کہ سبق اختتام پہ ہے۔ تامل امثال و آیاتی لہو، لکی، لکی کے لیے دی گئی جو ہے مثالوں پہ غور کیجیے۔ التحقت بالجامعۃ الاسلامیہ لکن اتعلم اللغۃ العربیہ وعلوم الدین۔ التحقت بالجامعۃ الاسلامیہ، یعنی میں جو ہے المحقت، میں منسلک ہوں جامع جسر سے، لکی اس لیے، اتعلم کہ میں سیکھوں، لغت العربیہ وعلوم الدین، یعنی عربی زبان اور دینی علوم۔ التسع من الشباب بالجامعۃ التي يستفسر عن شروط القبول، یعنی بہت سے جو ہے جوان جو ہے یونیورسٹی سے جو ہے وہ منتسل ہے، اس لیے کہ یستفسرو، کہ وہ تفسیر جو ہے وہ سیکھیں، عن شروط القبول، اس کے قبول ہونے کی شرائط۔ استدع کی تنجح، یعنی استدع کی تنجح، یعنی جدوجہد کی تو کامیاب ہوا۔ کانا معد الرحلۃ ساعۃ الثلاثۃ الصبح، جیسا کہ آرام ہے ساعۃ الثلاثہ، یعنی 3 بجے صبح صبح کے، فجلسنا نتحدث لکیلا ننام، یعنی میں جلسنا ہم بیٹھے، نتحدث کہ ہم پڑھیں بات کریں، لکیلا نام لیکن ہمیں کیا ہوا، نیند آ گئی۔ قال احمد و اخی، کہا احمد اپنے بھائی سے، اب حسن هذا الکتاب فی مکتب الکلیات، میں جو ہے شرمندہ ہوں، هذا الکتاب، اس کتاب سے، فی مکتب الکلیات، کلیت کا، کہ یہ تمہارے جو ہے لائبریری کی ہے، اکتبنی اسمہ، مجھے اس کا نام دو، لکی لا تنسہی، لیکن میں اسے بھول گیا۔ سالتو کا اصل و کثیرت لکی افہم مسالت الجدہ، میں نے بہت سے سوال کرنے تھے لیکن کیا ہوا، سمجھنے کے لیے کہ یہ مسائل کیا ہے۔ ذهب زملائی الى سوق لکی یشتروا الحواجر، میرے کلاس فیلو جو ہے بازار گئے تاکہ کیا ہے، بہت سی ضرورت کی چیزیں خریدے، یشترو خریدے، الحوائج ضرورت کی۔ اسر لکیلا تفل تنو تیارہ کا، میں نے جلدی کی لیکن کیا ہوا، پیارا نہ چھٹے، پیارا جو ہے چھٹا۔ یجرہ غیر الاسم کا لکیلا یغزن الناس ونکا نصرانی، یعنی غیر اسم جو ہے ان پہ جرا نہ کریں، کیوں تم گمان کرو گے بہت سے لوگ جو ہے کیا وہ عیسائی ہیں۔ آیا زینب، اے زینب، استقضی مقبرت مبکرون لکی لا تتناہری عن الدرس، اے زینب جلدی کر ورنہ کیا ہوگا، تجھ سے جو ہے کیا ہوگا، چھٹ جائے گی جو ہے گاڑی، اور سبق سے دیر ہوگی۔ دافل فراغ فی میات لکی یا لکیلا، یہ جو ہے خالی جگہوں میں لکی یا لکیلا جو ہے اس کو استعمال کریں، ثم عدل فعل لذی ہے، اور پھر فعل کے مطابق اس کو پورا کریں۔ التصر کثیر من شباب بالجامعتی، تو یہاں جو ہے کیا آئے گا، لکیلا،
اور کانا معد الرحلت سات سلاسی سبال فسجل اسنا تحدثو لکی ننام یہ لکی آنے گا سالو کا کثیرت لکی افہم مسالو جدہ یہاں پہ لکی آئے گا یا جر غیر اسموں کی لکیلا یا زینم استحتزی مقبرتن لکی یہاں پہ لکی ہے. حسن انتحصر کا حسن جو ہے ایک لفظ ہے من نواسب المدارع ہے، یہ بھی مدارع کے نواسب میں سے ہے اور اسے کہتے ہیں حرف جواب و جزا و نصب اور استقبال، یعنی یہ جواب اور جزا اور نصب اور استقبال بھی کہلاتا ہے. امثال و عادیاتی تفہم معنہم، اس کی مثالوں کو سمجھیں کے ساتھ، جیسے حامد سعروق اليوم بعد صلاة المغرب انشاءاللہ، سعروق اليوم بعد صلاة المغرب انشاءاللہ. خالد کہتا ہے عزم انتظر کا، میں یقیناً تمہارا کیا ہے منتظر رہوں گا. یہاں پہ اذن جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. حامد ساعت کا بعد العصر انشاءاللہ، یہ حامد کا جملہ تھا اور خالد یا استاد جو ہے وہ اس کو جب کہتا ہے اذن انتظر کا. بلال کہتا ہے اذن لا اخرج کا، بلال کہتا ہے اجازت ہو کہ میں نہ نکلوں. حمید کہتا ہے اذن انتظر کا میں. هذا حسن مجموع المدرسی، یہ جو ہے اچھا مجموعہ ڈکشنری ہے، کیا ہے مدرسی میرے اسکول کی. المدرس الشیخ الحلالی عالم الجلیل ودرسه مفیدۃ، شیخ حلالی جو ہیں وہ بڑے پائے کے عالم ہیں، جلیل پائے کے. ودرسه مفید، اور اس کے سبق بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. الطلاب اذن نحضر درسه، اگر اجازت ہم کیا ہے اس کے سبق میں حاضر ہوں. الطلاب اذن ترعہ، یعنی طالب علم جو ہے وہ اجازت مانگتے ہیں اس کے خریدنے کی. علی یرسل الاستاذنا غدا الى المدینۃ المنورہ انشاءاللہ، یرسلو استادنا ہمارے استاد پہنچیں گے غدن کل الى المدینہ منورہ مدینہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. سأنتقل الى بیت الجدید غدا انشاءاللہ، سأنتقبلو اگر تم آؤ گے الى بیتی میرے گھر جدید نئے غدن انشاءاللہ تو کل آنے والے. جملہ اذن نستقبلہ فی المطار، تو ہم جو ہے وہ کیا ہے مطار ہوائی اڈے پہ استقبال کریں گے اس کا. المذ اخشنی ان یطول قیدک فإن غیابک کثیر، اخشی مجھے خطرہ ہے ان یطول قیدک کہ تم جو ہے تنگ ہو جاؤ گے. فإن غیابک کثیر، کیونکہ تم اکثر غیر رہتے ہو، غیر حاضر رہتے ہو. طلاق اذن نسعدک، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. حامد اذن لأعود فی المستقبل انشاءاللہ، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کیا کہ مستقبل میں جو ہے کیا نہیں غائب ہوں گا، لا غیب نہیں غائب ہوں گا. تنصیب اذن الفعل مضارع بالشروط الآیات، دیے گئی آیتوں میں جو شرط کی ہیں ان میں اذن جو ہے فعل مضارع میں داخل کریں. ان تکون متصدرۃ، اس میں ان تکون جو ہے وہ کیا ہے وہ یہاں پہ جو ہے مصدر کے معنی میں آ رہا ہے. ان تکون غیر مفعولۃ عن الفعل بغیر القسم والنافیہ، یعنی تکون جو ہے وہ غیر مفعول بھی ہوتا ہے اور بغیر قسم اور نافیہ نہیں کے لیے بھی ہوتا ہے. ان یکون زمن فعل مستقبل، اور ان یکون جو ہے وہ کیا فعل مستقبل کے لیے بھی آتا ہے. ہاتھ ثلاث الامثلہ لہ اذن، اذن کی جو ہے تین مثالیں جو ہے دیجئے. یقول الطالب شیئا ویرد علیہ زمیلۃ مستقبل اذن، یعنی کہا طالب علم نے کوئی چیز، ویرد اور اس نے ارادہ کیا زمیلًا مستقبل اذن کہ وہ اسے اذن سے حاصل کریں. استماعت والفطرۃ اذا نفی الماضی لا کے ساتھ جو ہے لا کے ساتھ جو نفی ماضی کا ہوتا ہے. وحب تقرارها فی، مثال ہے آیت کی فلا صدق ولا صلی، یہ دیکھیں یہاں پہ لا کا استعمال ماضی کے ساتھ بتایا گیا. عام کلیہ یہ ہے ماضی میں نفی کے لیے ما لاتے ہیں،
اور مضارع میں نفی کے لیے لا لا. لیکن اگر ماضی میں دو افعال کا جو ہے انکار کرنا ہو تو پھر ماں کی بجائے لا لاتے ہیں. دیکھیں فلا صدقہ ولا صلی. صدقہ ماضی ہے، صلی بھی جو ہے وہ ماضی ہے، لیکن یہاں پہ فا کے بعد لا لائے ہیں. لا صدقہ ولا صلی، یعنی دو افعال ماضی کے جب اکٹھے آئیں استعمال ہو کسی جملے میں تو انکاریہ کے لیے پھر ماں نہیں لا لاتے. اسی طریقے سے جو ہے فلائن فی کل جملۃ مما یاتی بلا، یہ جو ہے یہ جو افعال ہیں جملے ہیں ان میں لا کا استعمال کریں. جیسے دیکھیں قرات الدرس و کتبہ، میں نے سبق جو ہے پڑھا اور لکھا. اب اس کو کیا ہوگا، یہ دو فعل ہو گئے تو اس کے لیے لا لائیں گے کیسے؟ لا قرات الدرس ولا کتبہ، میں نے جو ہے سبق نہیں پڑھا اور نہ ہی اسے لکھا. اب کراتو جو ہے وہ ماضی ہے، کتب ماضی کا فعل ہے، لیکن یہاں پہ ماں نہیں لائے ہیں. کیا لائے ہیں؟ لا قرات الدرس ولا کتبہ، یعنی جب کسی جملے میں دو ماضی کے فعل اکٹھے آ رہے ہو تو پھر ان کے لیے ان کاموں کے لیے ماں کی بجائے لا کا استعمال. رأیتہ وکلمتہ، میں نے اسے دیکھا اور اس سے بات کلمتہ اور سے وہ کیا کلام. تو یہاں دیکھیں کیا آئے گا، انکار کے لیے لا لائیں گے کیسے؟ لا رأیت ولا کلمتہ، نہ ہی میں نے اسے دیکھا اور نہ ہی میں نے اس سے جو ہے بات کی، کلمہ کی یعنی کوئی کلام کی. ضربنی و ضربتہ، ضربنی نے مجھے مارا و ضربت اور میں نے تجھے مارا. اب اس میں نا کے لیے کیا ہے، لا کیسے لائیں گے؟ لا ضربنی ولا ضربتہ، نہ ہی نے مجھے مارا اور نہ ہی نے مارا. تو یہ کیا ہے، دو فعل اکٹھے ایک جملے میں آئے تو لہذا ماں کی بجائے اگر یہ ایک ہوتا ضربنی اکیلا، پھر کہتے ہیں ماں ضربنی. اکلنا و شربنا، اکلنا ہم نے کھایا، اور شربنا اور ہم نے پیا. اب دونوں ماضی کے فعل ہیں. اب ان کے لیے لا استعمال ہو گیا انکاریہ کے لیے کیسے؟ لا اکلنا ولا شربنا، نہ ہی ہم نے کھایا نہ ہی ہم نے پیا. لیکن دونوں ماضی کے جو ہے وہ ترجمے بھی ہیں اور الفاظ فعل بھی ماضی کے ہیں، لیکن انکار کے لیے ماں نہیں استعمال ہو رہا، لا استعمال. تاتی وقت انتہا الدرس، آیا اب تو جبکہ سبق ختم ہو رہا ہے. اذا دخلت واو الحال، یہ جو ہے واو جو ہے حال کے معنی میں یہاں پہ داخل ہوتا ہے. اللہ جملہ تو فعلیہ، فعلیہ جملہ میں آتا ہے. فعلها، اور اس کی مثال کیا ہوتی ہے؟ ماضی مثبت، ماضی مثبت ہوتا ہے. دخل تو ماہا قد، اور اس میں قد آئے، یعنی حال واو حالیہ وہ ہوتا ہے جب حالت کو ظاہر کر رہا ہو. ماضی کے اندر جو ہے حالیہ واو جو ہے وہ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نمبر ایک جملہ مثبت ہو ماضی کا، اور دوسرا یہ ہے کہ فعل سے پہلے جو ہے کیا ہے؟ قد کا لفظ آئے. آئیے مثالیں دیکھتے ہیں. دخلت المسجد ولل امام یسلم، دخلت میں داخل ہوا المسجد مسجد میں، وہاں اس حال میں کہ امام یسلم، امام جو ہے وہ کیا ہے؟ سلام کر رہا تھا. جملہ تو اسمیہ ہے، مثبت ہے، اور پھر اس میں جب حال کے معنی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دخلت المسجد وقد سلم الامام. اب یہ جملہ اس میں سے جملہ فعلیہ ہو گیا. دخل تم میں داخل ہوا مسجد میں وقد، یہ اور اس حال میں سلم امام جو ہے سلام پھیر رہے تھے. یعنی جملہ فعلیہ اور فعل کیا ہے؟ ماضی مثبت ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ قد آئے. اور جب قد آئے ماضی مستقبل جو ہے سوری ماضی جو ہے وہ مثبت ہو تو اس وقت اگر واو آتا ہے تو وہ قد سے پہلے واو جو ہے وہ حالیہ حالت کو بیان کرتے ہیں، اس کو واو حالیہ کہتے ہیں. دخلت المسجد والامام یکبر، یہاں پہ جو ہے میں داخل ہوا مسجد میں کہ امام جو ہے وہ یکبر تکبیر کہہ رہا تھا. اب اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اسے واو حالیہ کر دیں. اس واو کو جو ہے یہاں پہ واو تھا
میں مسجد میں داخل ہوا اور امام جو ہے تکبیر کہہ رہا تھا. اب اسے حالیہ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس میں قد لائیں گے. کیسے ہو جائے گا؟ دخلت المسجد وقت امام یکبر. یکبر امام، امام سے پہلے جو ہے وہ فعل کو لے آئیں گے. یعنی میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام جو ہے وہ تکبیر کہہ رہا ہے. دخلنا المسجد و مؤذن یقیم. دوسرا جملہ ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس طرح کہ مؤذن جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا. تو واو حالیہ کے لیے دیکھیں قد کیسے داخل کریں گے. دخلت المسجد وقد کبر الامام. میں مسجد میں داخل ہوا ایسے کہ امام جو ہے کبرا، تکبیر سے کیا ہوگا؟ کبرا، یعنی فعل لے آئے اور اس سے پہلے قد لے آئے. یعنی امام جو ہے وہ کیا تھا؟ تکبیر کہہ چکا تھا. وصلنا المدینہ المنورہ الشمس تغرب. دخلنا المسجد وقد قام مؤذن. یہ دوسرے جملے کا جواب تھا. تیسرے کیا؟ وصلنا المدینہ المنورہ وقد غربت الشمس. اور ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ سورج جو ہے غروب ہو چکا تھا. وصلت المطار والطاہر التبہت. اس کا ہوگا وصلت المطار وقد حبت الطاہرۃ. ہم جو ہے ہوائی اڈے پہ پہنچے اس حال میں کہ جہاز جا چکا تھا. دخلت الفصل والمدرس یشر المدرس. ہم کلاس میں داخل تھے جبکہ استاد جو ہے وہ سبق کی شرح کر رہا تھا، یعنی تشریح کر رہا تھا. دخلت فصل وقت شر المدرس للدرس. ہم داخل ہوئے کلاس میں اس حال میں کہ استاد جو ہے وہ سبق کی شرح یعنی تشریح کر چکا تھا. واو حال جو ہے اور جملہ اسمیہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بدلتا ہے. واو حال پلس قد اور جملہ جو ہے فعلیہ جو ہے اور ماضی مثبت. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی جو ہے جملہ اسمیہ کو اگر حال کے معنی میں لائیں واو حالیہ کے ساتھ، تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ واو حالیہ، واو لگائیں گے، قد لگائیں گے، جملہ فعلیہ اور اس میں فعل مثبت لیں. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ واو حالیہ کا جملہ ہوگا. جیسے دخلت المسجد وقت کبر الامام، دخلت المسجد وقت اقامت مؤذنہ، وصلنا المدینہ المنورہ وقت غربت الشمس، وصلت المطار وقت حبت الطیارہ، دخلت الفصل وقت شر المدر. اور جبکہ یہ کیا تھے؟ یہ سب جملہ اسمیہ تھے. غور کریں. دخلت المسجد و امام یبر، وا کے بعد امام جو ہے وہ اسم آ رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. دخلت المسجد والمؤذن یقیم، مؤذن جو ہے وہ اسم ہے، یہ جملہ اسمیہ واو کے بعد. وصلنا المدینہ والشمس تغرب، واو کے بعد الشمس جو ہے اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. وصلت المطار والطارۃ التہب، طارہ کیا ہے؟ اسم ہے تو یہ کیا ہے؟ واو کے بعد اسم. یعنی یہ سارے جو ہے جملہ اسمیہ تھے واو کے بعد، لیکن جب ہم نے قد کا استعمال کیا اور جو ہے جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ میں بدلا تو یہ جو ہے واو حالیہ. اس حالت کو کہیں گے واو حالیہ. واو حالیہ کیا ہوتی ہے؟ جس کے بعد جو ہے قد ہو اور فعل ماضی کا مثبت جملہ. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے جو ہے کر دیا تمہارے درمیان جو ہے حرام. جعلا، جعلا جو ہناک من افعال التحویل وہی بمعنی صبر. جعلا جو ہے وہ تحویل کے افعال میں سے اور اس کے یہاں پہ معنی صبر. تنصیب مفعلین اصلها مبتدا و خیر النوم، اور اس کے جو مفعلین ہیں اس میں اصل میں مبتدا اور خبر ہے. جیسے الخمر حرام، تو یہ ایک جملہ ہے، اس کو جو ہے اس میں جعلہ کا جو ہے فعل داخل کرتے ہیں. کیا ہوگا؟ جعل اللہ الخمر حرام، اللہ تعالیٰ نے شراب کو جو ہے حرام کر دیا. اب یہ دیکھیں حرم و حرامہ ہے، منصوب ہے دونوں. پہلے کیا تھا؟ الخمر حرامہ، شراب حرام ہے. دونوں منصوب نہیں تھے، کوئی بھی کیا تھے؟ رفع کی حالت میں تھے. الخمر رفع تھا اور حرام بھی رفع تھا. لیکن جب اس پہ فعل داخل ہو گیا جعل اللہ، اللہ نے کر دیا. یہاں پہ بنایا نہیں، اللہ نے کر دیا. یعنی جعلہ کے کئی معنی ہیں، بنانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. یہاں پہ کرنا ہے. تامل امثال آیات اللہ لقی، کئی کی مثالوں پہ غور کیجئے. التحقت بالجامعۃ الاسلام لقی اتعلم اللغت العربیہ وعلوم الدین. میں جو ہے جامعہ یونیورسٹی اسلامیہ سے اس لیے داخل ہوا یا اس میں داخلہ لیا
تاکہ میں جو ہے عربی زبان اور جو ہے دینی علوم سیکھوں۔ اب دیکھیں، جعل المدرس یشرح الدرسا، اب جعل یعنی کی مدرس استاد نے سبق کی تشریح، یہاں پہ اب دیکھیں جعلہ کے میں نے کیا کیا ہے، اس طرح کی تنجیح محنت کی تاکہ کامیاب ہو، وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور بنائے تمہارے اندر جو ہے کیا قبیلے، تمہارے اندر شعبہ و قبائل فرقے یعنی گروہ اور قبیلے۔ قال احمد لأخی، احمد نے اخی سے کہا اپنے بھائی سے، ابحثی عن هذا الكتاب فی مکتب الکلیات کی، میں یہ ضرورت ہے کیا یہ کتاب تمہاری جو ہے وہ لائبریری کی ہے، اکتبنی اسمہ لکی لا تسیب، اس کا نام میں نے لکھا تھا لیکن میں بھول گیا۔ جعل الہوا والماء، اللہ نے پیدا کیا ہوا اور جو ہے پانی کو، یہاں پہ کیا ہے پیدا کے معنی میں ہے۔ ذهب زملائی الی سوق لکی یشتروا الحوائج، گئے میرے ساتھی جو ہے بازار ضروری چیزوں کی خریدنے کے لیے۔ قال المدرس للطالب، استاد نے طالب نے کہا اجعلتنی مدیرا، اجعلتنی مدیرا یعنی کیا تو نے جو ہے مجھے ہیڈ ماسٹر سمجھا یا تو نے مجھے ہیڈ ماسٹر بنا دیا۔ اصر العقیلہ تفضل تجارتی، میں نے تیزی کی لیکن کیا تجارت جہاز جو ہے نکل گیا۔ دافی الفراغ فی میاتی، خالی جگہوں کو جو ہے کیجیے لکی یا لکیمہ سے، ثم عد الفعل الذی بعد، اس کے بعد فعل کیا جو ہے بعد میں کیجیے، یہ ہم نے پہلے کر لیے تھے، اب ان کے حل کے ساتھ آ رہا ہے۔ التسل قسم من شباب الجامعۃ لکی یستغفرون عن شروط المقبول، یہاں پہ لکی آئے گی۔ انا معد الرحلة الساعة الثالث صبا فجلسنا نتحدث لقيل نام، سألتك أسئلة كثيرة لكي أفهم المسألة جديد یا جرجو لا اسمك لكي لا يظن الناس أنك نصراني، ہے جارج تمہارا نام جو ہے غیر مانوس ہے، گویا میں یہ سمجھتا ہوں، میں گمان کرتا ہوں کہ تم نصرانی ہو یعنی عیسائی ہو۔ یا زینب استخذت مقبرہ تم لکی لا تاخرین الدرس، اے زینب جلدی کرو تمہاری جو ہے وہ کیا ہے گاڑی چھوٹ جائے گی، مقبرہ تو یہ وین گاڑی وغیرہ جو ہوتی ہے اسکول کی، لکی لا تاخرین الدرس، پھر تم کیا ہے درس سے سبق سے جو ہے وہ دیر ہو جاؤ گے۔ اذن انتظر کا، اذن کا جو ہے استعمال واسب یہ ہم نے دیکھا تھا حامد، سعوذ کا یوم بعد صلاۃ المغرب، انشاءاللہ یہ وہی جملے دوبارہ آگے ہیں، یہ ہم نے کر لیے تھے۔ تنصیب اذن اکون مصدرہ، یہ بھی ہم نے کیا تھا۔ ہاں، لا یستمت والفترۃ اذن نفی الماضی بعد لا وتقرر فی تنزیہ فلا صدق صلا، یعنی یہ جو ماضی کے اندر لا کا استعمال ہوتا ہے نفی کے لیے، وہ کیا ہے اس کی ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر کسی جملے میں دو اکٹھے ماضی کے فعل آ رہے ہو اور ان کا انکاریہ بنانا ہو یا انکار کرنا ہو تو پھر وہاں ماں کی بجائے لا کا استعمال ہوتا ہے۔ علم تر کیف خلق اللہ سبع سماوات طبقا، علم تر کیف، کیا تم نے نہیں غور کیا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا سبع سماوات طبقا، سات جو ہے وہ آسمانوں کو طبقوں میں، وجعل القمر فیہن، اور اس میں جو ہے بنایا کیا چاند، فیہن نور روشن، وجعل الشمس سراجا، اور اس میں جو ہے سورج چمکتا ہوا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہے جس نے جو ہے زمین کو پھیلا کے بنا دیا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور ولو اگرچہ شاء ربک، تمہارا رب چاہتا بنا دیتا تمام انسانوں کو ایک ہی امت، وَتَعْتِ جَعَلَ بَمَيْنِ زَن وَهِيَ مِنْ أَفْعَالِ الجَّهَن، یعنی جعلہ کے ایک معنی جو ہے زن گمان کے لیے، اس کی مثال ہے وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَدُوا الرحمن سن، یہ جو ہے اور کیا ہے گمان کیا فرشتوں نے کہ ہم جو ہے کیا ہے عبد الرحمن اسنا، کہ گویا انسانوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کی جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ نے جو ہے وہ اس کو
فرشتوں کو جو ہے عورتیں بنائے، یہ لوگوں نے گمان کیا۔ جعل بحزن وین انخوات الزنا، زنا کے جو ہے وہ اس گمان میں بھی یہ جو ہے شامل ہے۔ کانا کی طرح جعل حامد ینصرنی، کیا گمان میں نے حامد کو ینصرنی یعنی نصرانی یعنی عیسائی۔ قد مرت فی درس سابق، جیسا کہ ایک گزشتہ سبق میں آیا، معنی وجد، اور پانی کے معنی میں بھی جو ہے یہ اس کے استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور، اللہ کا شکر ہے جس نے جو ہے بنائے آسمان اور زمین اور جو ہے پیدا کیا اندھیرے اور روشنی کو۔ این معنی جعل فی میاتی، اور جو ہے اس کے عین فرق کرنے کے معنی بھی جعل ہوتا ہے۔ جعل المدثر یشرح الدرس، ختم کیا یعنی فرق کر دیا استاد نے سبق کی شرح یعنی اس کی تشریح کو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور قائم کیے بنائے تمہارے اندر جو ہے دو اور قبیلے۔ جعل اللہ ہوا و نارا، اللہ نے پیدا کیے ہوا اور پانی۔ قال المدثر الطالب اجعلتنی مدیر، کیا تو نے مجھے بنا دیا یا کیا تو نے مجھے گمان کیا کیا ہے ہیڈ ماسٹر؟ تو لہٰذا یہاں گمان اور بنانے دونوں کے معنی میں کفا یا متکلم مفتوح مع اسم آخر الف و یا ساکنان، یعنی یہ جو کفایہ لفظ ہے اس میں کیا ہوتا ہے آخر میں الف اور یا دونوں ساکن ہیں۔ تو اس کی مثالیں کیا ہیں، جیسے اسایا، پتا یا، دنا یا، دنیا یا، یدا یا، غزل تو یدی ہاتھوں کو، یہ کیا ہے، یہ ایسے ہیں جو کفایہ کے وزن پہ آتے ہیں اور جن کے آخری الف اور یا دونوں ساکنین ہیں۔ اس کے بعد ہے متنون شفوی، تمرین شفوی یعنی زبانی جو امتحان۔ یسل کل طالب زمیلتی، ہر طالب علم جو اپنے ساتھی سے سوال کے متا استقاص، تو تم کب جو ہے بیدار ہوئی، ومن تو کا، اور کب جو ہے تم نے وہ جو ہے کیا کیا شاور کیا۔ متا استفزت ومن انفزا کا، کب جو ہے تم بیدار ہوئے اور کب تم نے جو ہے ناشتہ کیا، افطار کا ناشتہ کیا۔ ہاتھ مدارع افعال آتی، دیے گئے افعال کے مدارع لائیے۔ غلبہ سے کیا ہوگا یغلب، ابت سے کیا ہوگا یحبط، کسا سے کیا ہوگا یکسو، افطرا سے کیا ہوگا یفطر، اسرا سے کیا ہوگا یسر، اقربا سے کیا ہوگا یقرب، افطرا سے کیا ہوگا یفتر۔ یہ کیا ہے، یہ مجہول ہے، یہ مجہول نہیں، یہ مضارع ہے جو جن پہ پیش آ رہا ہے، یہ چار حرفی افعال ہے۔ ایسا فعل جو چار حرفی ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ اس پہ مضارع میں پیش آتا ہے، جیسے یفترو، افطرا چار حرفی تھا تو اس کا مضارع یفترو پیش سے بنا۔ اسی طرح اسرا چار حرفی تھا تو یسر جو ہے یہ پیش سے اس کا مضارع بنا۔ اسی طرح اقردا چار حرفی تھا تو اس سے جو ہے مضارع یقردو پیش سے بنا۔ افترادا چار حرفی تھا، بلکہ چار نہیں یہ پانچ حرفی ہے، پانچ حرفی ہے تو اس لیے اس کا مضارع پیش سے نہیں بنا، اس کا یقتردو یعنی زبر سے بنا۔ اسی طریقے سے غلبہ تین حرفی تھا تو یہ اس کا مضارع دیکھیں زبر سے بنا یغلب۔ حبتا تین حرفی تھا تو اس کا مضارع کیا بنا یحبط۔ اسی طرح کسا تین حرفی تھا تو کیا ہوا یکسو۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ، وہ افعال جو چار حرفی ہوتے ہیں جن کو جو ہے مزید فی جو ہے ثلاثی مجرد کہتے ہیں، ان کے جب مضارع بنتا ہے یا ایون ربائی کے بھی چار حرفی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے ان کے مضارع پر پیش آتا ہے۔ خط مفرد و جمع ان کے جو ہے مفرد کیجیے، جیسے حوائج کی مفرد ہوگا حاجہ، اور شدت کا شد جو ہے، اور الاکفاء کا جو ہے واحد ہوگا اکفیت۔
ما اصل تعلم فی قول علیہ الصلوۃ والسلام فلا تظلم، جو فلا تظلم میں یہ تظلم جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے لا تظالم، لا تظالم ہے، لیکن یہ ایک تا جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ ساکن ہو جاتا ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا باب افتعال میں کہ جب ڈبل تا آ جاتے ہیں تو ایک تا کو ساکن کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے لا تظالم اصل میں تھا، یہ کیا ہوگا ایک تا گرنے سے تا لا تا لا. اذکر ابواب الافعال وعدہ فی حدیث ابی ذر، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو ابواب اور افعال آئے ہیں ان کا بتائیے. اس میں روا جو ہے فعلا یفعلو کے وزن پہ تھا. اسی طرح تظالمہ جو ہے وہ تفعلا کے وزن پہ ہے. قصا جو ہے فعلا یفعلو کے وزن پہ آتا. تبارکہ جو ہے تفعلا کے وزن پہ ہے. ہدا فعلا یفعلو کے وزن پہ ہے. اس تقسی جو ہے استفعلا فعل فعل کے وزن پہ ہے. تعالی جو ہے تفعلا کے وزن پہ ہے. استحدا جو ہے استفعلا کے وزن پہ ہے. اخطا جو ہے افعلا کے وزن پہ تھا. قالا فقالا فعلا یفعلو کے وزن پہ ہے. اطعما افعلا کے وزن پہ تھا. اغفرا فعلا یفعلو کے وزن پہ تھا. حرما جو ہے فعلا کے وزن پہ ہے. اعما جو ہے استفعلا کے وزن پہ ہے. استغفرا جو ہے استفعلا کے وزن پہ ہے. جعلا جو ہے وہ فعلا یفعل پہ. اب اس افعال کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر وہ فعل جس میں شروع میں الف سین تا آ جائے بلا جھجک اس کا بعد جو ہے استفعال ہوگا. جیسے استقسی الف سین تا آیا استفعال باب ہو گیا. استغفرا الف سین تا آیا استفعال باب ہو گیا. الف سین تا استعما الف سینتا استفعال باب ہو گیا. اسی طرح استدا الف سینتا آیا استفعال ہو گیا. یعنی ہر وہ فعل جس کے شروع میں الف سینتا آ جائے وہ باب استفعال سے. یہ تو ہو گیا آسان. اس کے بعد آ جائے ہر وہ فعل جس کے شروع میں جو ہے وہ حمزہ آئے. جیسے اطعما افعال کے وزن پہ ہوگا، یعنی فاعل لام کے شروع میں حمزہ لگ جائے گا. اسی طرح جس کے شروع میں تا آ جائے جیسے تظالما تو یہ جو ہے تفاعلہ کے وزن پہ ہے. اور جو تین حرفی ہوتے ہیں وہ جو ہے فعلا یفعلو یا پھر فعلا یفعلو یا فعلا یفعلو کے وزن پہ ہوتے ہیں. یہ وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے درمیان والے حرف پہ حرکت کیا آ رہی. ناصب فعل مضارع اربع حروف کیا، یعنی ناصب جو ہے مضارع جو ہے وہ چار حرف ہیں جو مضارع کو جو ہے کیا نصب میں لے جاتے ہیں. ان میں پہلا ہے ان، اور یہ کیا وہی حرف مصدریہ، اور یہ مصدریہ بھی ہے نصب بھی ہے اور استقبال بھی ہے. اس کی مثال واللہ یرید ان یتوب علیکم، ان کے بعد دیکھیں یتوبہ کیا ہے اس پہ زبر آ رہا ہے آخری حرف با کے اوپر زبر یعنی منصوب ہے. یہ مضارع ہے یتوبو مضارع کا فعل ہے یا سے شروع ہو رہا ہے. اس کو ان نے کیا کر دیا نصب دے. دوسرا لفظ جو مضارع کو نصب دیتا ہے وہ ہے لن. لن کی مثال دیکھیں وہی حرف نفی، یہ نفی کے لیے آتا ہے، وہ نصب اور نصب کے لیے ہوتا ہے، اور استقبال اور استقبال. مثال ہے قالا انک لن تستطیع معی صبر. لن کے بعد تستطیع کیا ہے عین کے اوپر جو ہے کیا زبر آ رہا ہے. یہ تا سے پتہ چل رہا تھا لفظ کیا تھا مضارع تستطیع، تو زبر جو ہے وہ آیا لن کی وجہ سے کہ لن جو ہے وہ نواسب ہے جو نصب میں لے جاتا ہے مضارع. تیسرا ہے کئی. کئی جو ہے وہ حرف مصدریہ ہے، مصدر کے طور پہ آتا ہے، نصب بھی ہے اور استقبال بھی ہے. آئیے اب اس کا دیکھیں مثال کی نو سب کا کا جو ہے یہ تو ضمیر ہے اسے ہٹا دیں. نصب ہا جو ہے یہ فعل ہے، ہا کے اوپر زبر آ رہی ہے اور نصب نون بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے مضارع ہے. مضارع کی چار علامتیں ہیں تا یا نون اور جو ہے الف یا حمزہ، یعنی یا تا حمزہ نون آتین یہ چار ہیں. تو یہ جو ہے دیکھیں اس میں نون آ رہا ہے یہ کیا ہے فعل مضارع ہے، اور کئی کی وجہ سے اس کا ہا کے اوپر زبر آ گیا. چوتھا ہوتا ہے اذن.
اذن جو ہے یہ بھی حرف جواب اور جواز کے لیے ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے. اور اس کی مثال دیکھیں، حامد سعوری کا غدن ان ازن انشاءاللہ. تو خالد کہتے ہیں ازن انتظاروں کا، انتظاروں کا کو ہٹا دیں تو انتظار جو ہے آخر میں زبر آ رہا ہے، اور انتظار حمزہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ہے وہ مضارع ہے. تو ازن کی وجہ سے جو ہے مضارع پہ کیا ہوا، نصب ہے. تو یہ یاد رکھیں، ناصب مضارع یعنی وہ حروف جو کہ یا وہ عوامل جو کہ مضارع کو نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں، وہ چار ہیں. کون سے؟ ان، لن، کئی اور اذن. ان، لن، کئی، اذن، یہ چاروں حرف جو ہے نواصب مضارع کہلاتے ہیں. یہ باقی جو ہم نے سبق میں پڑھے تھے وہ تمام الفاظ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، انہیں دہرا لیجیے. یہ اہم الفاظ ہے یا اہم جو ہے وہ افعال ہے جو ہم نے پڑھے ہیں، یا اہم جملے جو ہم نے اس سبق میں پڑھے تھے. یہ سبق کے آخر میں ان کو دہرائی کے لیے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ جو کچھ پڑھا ہے اسے ہم دہرا سکیں. اس میں بعض جو ہے وہ ماضی مضارع کو ظاہر کرتے ہیں، بعض جملے ہوتے ہیں، بعض جو ہے مشکل الفاظ ہوتے ہیں یا نئے الفاظ ہوتے ہیں. تو ان سب کو جو آخر میں دہرانے کے لیے جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.